نہ یہ اولاد نہ یہ مال۔ یہ محبت انسان کے دل میں فطری طور پر ان کی سب سے زیادہ ہوتی ہے، مال کی محبت، اولاد کی محبت، یہی تو دل محبتیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں کہ اولاد کی محبت میں انسان بڑے سے بڑا جرم کا ارتکاب بھی کر جاتا ہے، بڑے سے بڑا جرم۔ اگر اولاد نے کچھ کہا اس کی جو ہے محبت کی خاطر، تو والدین پہلے کے زمانے میں تو چلے کچھ لحاظ مروت بھی تھی، لیکن آج کل کے زمانے میں لحاظ مروت نہیں ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال، کیونکہ ایک ضمن میں بات چل رہی ہے کفار مسلمان معاشرے کی میں بات کروں گا کہ پچھلے ادوار میں دنیاوی مثال ہے، پچھلے ادوار میں امتحانات ہوتے تھے تو بچے جو ہے بڑی محنت کیا کرتے تھے، بڑے 2-2 3 مہینے سے جو ہے محنتیں کر رہے ہیں، رات جاگ رہے ہیں اور بڑی محنت کر کے۔ پچھلے ادوار میں تو لائٹیں بھی نہیں ہوا کرتی تھی، ہم سنتے اپنے بڑوں سے کہ موم بتی جلا کر وہ پڑھا کرتے تھے، لالٹینیں لگا کر ارد گرد حلقہ بنا کر وہ پڑھا کرتے تھے، اس سے وہ لوگ پڑھ کے پاس ہوا کرتے تھے۔ کسی کی بچے کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ جا کے نقل کر لے، بچے کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ نقل کر لے، یہ جائے کہ وہ اپنے والدین میں سے کہے کہ جی ہمیں نقل کے اسباب جو ہے وہ مہیا کر دے، نہیں۔ یہ آنکھوں دیکھی بات ہے، ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا کہ اب یہ جو ہے وقت آ گیا ہے کہ بچوں کا معلوم نہیں کہ کس طرح پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے انہی گلیوں میں، انہی علاقوں میں، انہی شہر میں، مسلمان معاشرے میں مسلم بچوں کے والدین جب اگلے دن پیپر ہوگا تو باپ اور بیٹا دونوں ساتھ گھوم رہے ہوں گے، باپ خود آئے گا کہ جی اگر کوئی کل کے نقل کے لیے اگر پرچہ آؤٹ ہو گیا تو دے دیں۔ کیوں کہ بچے کو پیپر کرانا ہے، بچے کو نقل کرانی ہے۔ معاشرے کی گراوٹ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے اس کو کچھ سمجھنا ہی نہیں، کہ ہمارے لیے کچھ بات ہی نہیں ہے۔ اس بچے کی ذہنیت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے کہ جس کے سامنے اس کا باپ جا کر کسی سے یہ پتہ کر رہا ہے یار 1000-2000 روپے لے لو پیپر آؤٹ کر دو، 5-10 ہزار روپے لے لو پیپر آؤٹ کر دو۔ یہاں تک ہوتا ہے کہ آپ جائیں بورڈ آفس کے چکر لگائیں، لائن لگی ہوگی، والدین لاکھ 2 لاکھ روپے دیتے ہیں بچوں کے نمبر بڑھوانے کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ اپنی آپ نسل کو کس طرح برباد کر رہے ہیں۔ پھر جب وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کے سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو جی، پھر کہتے ہیں کہ جی بچوں کی تو تربیت ہی نہیں ہے۔ آپ نے خود اپنا حصہ کتنا ملایا ہے بچوں کی تربیت کرنے میں، کبھی سوچا ہے؟ کبھی نہیں سوچا۔ بڑے آسانی سے، اور اگر ان سے بات کی جائے تو یار بس چلیں کچھ نہیں، سب زمانہ کر رہا ہے ہم بھی تو کر لیں۔ زمانہ کر رہا ہے، معاشرہ کر رہا ہے۔ دیکھیں معاشرہ 10 لوگوں سے مل کر بنتا ہے، کم سے کم 10 لوگ ملے معاشرہ بن گیا، 10 سے نکلا ہے۔ تو اب انفرادی طور پر اپنے آپ کو تو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر انفرادی طور پر اپنے آپ کو ایک آدمی نے بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا تو ہو سکتا ہے آپ جیسے بہت سے لوگ ہوں، آہستہ آہستہ ہی لوگ اپنی اصلاح کرنے لگے۔ لیکن یہ اجتماعی طور پر برائی، یہ ایک چھوٹی سی برائی ہے جو سامنے آئی، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اس سے بڑھ کر اور بھی بہت سی ساری برائیاں ہیں جس کو ہم نوٹ نہیں کرتے، جس کو کہتے ہیں بس دنیا ہے، چل رہی ہے، دنیا گزار نہیں ہے۔ یہ آپ کے بچوں کی ذہنیت پہ بھی بڑا اثر پڑ رہا ہے، اور جب یہ بچے بڑے ہو کر یہ معمار بنیں گے، ایک معاشرے کو کا کردار بننا چاہیں گے، تو ان کی تو خود تربیت نہیں ہوگی تو اچھا معاشرہ کیسا تشکیل پائے گا؟ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی۔ تو لہذا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہ تمہارے یہ بچے، نہ تمہارا مال تمہیں غنی نہیں کہ جس بچے کی خواہش پوری کرنے کے لیے باپ کو یہ نہیں پتا کہ اچھا برا کیا ہے، وہ اپنا مال بھی خرچ کر رہا ہے، بچے کی ناجائز خواہشات بھی پوری کر رہا ہے۔ تو آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، کیا قبر میں جانے کے بعد وہ بچہ آئے گا آپ کو بچانے کے لیے؟ وہ آپ کا مال آئے گا آپ کو بچانے کے لیے؟ نہیں آئے گا۔ اس بات کو ذرا خیال کیجئے کہ بچہ ہے، کچھ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذمے آپ کی اولاد کی کفالت لگائی ہے، کفالت لگائی، اچھے طریقے سے کفالت کر لی، اس کی ایک اچھا معاشرے کا انسان بنا دیا، اچھا مسلمان بنا دیا، تو تربیت تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی کہ جس طرح وہ آپ کے بعد بھی زندگی گزارے گا، لوگوں کے لیے اچھائی کرے گا، لوگوں کے کام آئے گا، غریب غربا پر پیسے خرچ کرے گا، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ کیوں کہ باپ نے ایسی تربیت دی تھی۔ لیکن اگر معاشرے کا غلط انسان بن گیا اور آپ نے اس کی تربیت نہیں کی، تو آپ کے جانے کے بعد یہ بھی یاد رکھے گا تو برے اعمال کا سلسلہ بھی اس کا جو وہ کرتا رہے گا، آپ کو بھی اس کی گناہ بدستور ملتا رہے گا۔
یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، یہ ٹو وے ٹریفک ہے، اچھائی بھی ملے گی تو برائی بھی ملے گی. تو یہ بات ذرا بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ذرا ذہن نشین کیا کیجیے. ذرا سی خواہشات کے پیچھے خود نہ بھیجایا کریں کہ نہیں یہ بچہ ہے چھوٹا ہے، اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے ایمان کا کیوں سودا کر رہے ہیں، اپنی قبر کو کیوں خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو کیوں خراب کر رہے ہیں. تو ذرا اس بات کا خیال کیجیے.